حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ولادت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ولادت سے 7 سال بعد ہوئی۔ جب یہ پیدا ہوئے تو ان کا نام رکھا گیا معاویہ۔ آج بہت سارے احباب پڑھے لکھے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ لفظ معاویہ کا معنی ٹھیک نہیں، لفظ معاویہ کا معنی ٹھیک نہیں۔ تو میں بڑی محبت سے گزارش کروں گا کہ عربی سے آپ زیادہ واقف ہیں یا امام الانبیاء زیادہ واقف تھے؟ آپ عربی سے زیادہ واقف ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی سے زیادہ واقف تھے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک عادت تھی، اگر آپ کے سامنے کوئی نام ایسا آتا جو آپ کو پسند نہ ہوتا تو آپ اس نام کو تبدیل فرما دیتے تھے۔ اٹھائیے اسد الغابہ کو، آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ عرض کی حضور میرا نام حزن ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کا نام حزن نہیں، آپ کا نام سہل ہے۔ تو گویا اس سے معلوم ہوا کہ اگر اللہ کے رسول کو نام پسند نہ ہوتا تو آپ وہ نام تبدیل فرما دیتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، حضور نے پوچھا بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی حضور بیٹے کا نام حرب رکھا ہے۔ فرمایا اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے ہاں دوسرا بیٹا پیدا ہوا، حضور نے پوچھا بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی حضور بیٹے کا نام حرب رکھا ہے۔ فرمایا اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک آسیہ نام تبدیل کر کے اس کا نام جمیلہ رکھا۔ تو گویا اس سے معلوم ہوا کہ اگر نام اچھا نہ ہوتا، اللہ کے رسول کو پسند نہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نام تبدیل فرما دیتے تھے۔ امیر معاویہ ایک نہیں، دو نہیں، 5 نہیں، بلکہ 19 صحابہ کرام ایسے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی معاویہ ہے۔ اگر معاویہ نام ٹھیک نہیں تھا، نام اچھا نہیں تھا تو اللہ کے رسول نے نام باقی کیوں رکھے، ان کو تبدیل کیوں نہیں فرمایا؟ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں حضرت جعفر طیار، ان کا بیٹا ہے عبداللہ بن جعفر، اس نے اپنی اولاد کا نام رکھا معاویہ۔ اگر معاویہ نام ٹھیک نہیں تھا تو آل ابی طالب کے اندر یہ نام کیوں پایا گیا، یہ نام کیوں لایا گیا، خاندان نبوت کے اندر یہ نام کیوں رکھا گیا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ نام معاویہ اللہ کے رسول کو پسند تھا، اس لیے باقی رکھا گیا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا فتح مکہ کے دن۔ صرف اکیلے نہیں، آپ کے والد ابو سفیان نے بھی کلمہ پڑھا، آپ کی والدہ ہندہ نے بھی کلمہ پڑھا، اور آپ کے بھائی یزید ابن سفیان نے بھی کلمہ پڑھا، اور خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی حضور پر کلمہ پڑھا۔ اور اللہ کے رسول کو یہ ان کا اسلام اتنا پسند آیا، ان کا ایمان اتنا پسند آیا، اتنا اچھا لگا، اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا میں نے اس کو امان دے دی۔ حدیث شریف میں ہے، شریعت کا ضابطہ ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ جب بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے، ایمان میں داخل ہو جاتا ہے تو اسلام قبول کرنے کی برکت سے اللہ کریم پچھلی تمام خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں، پچھلی تمام برائیوں کو مٹا دیتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا، اور اللہ نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا یا بعد میں اسلام قبول کیا، سب کے ساتھ میرا جنت کا وعدہ ہے۔ جنہوں نے حضور پر کلمہ پڑھا، صحابیت کا مقام پایا، ان تمام سے میں راضی ہوں اور ان تمام لوگوں سے میرا جنت کا وعدہ ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کوئی فضائل آپ کو یاد نہ رہیں، کوئی فضیلت ان کی آپ کو یاد نہ رہے تو صرف اتنا یاد رکھنا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کا صحابی ہے۔ اور یاد رکھیں، امام اہل سنت، خطیب اہل سنت، مناظر اہل سنت علامہ دوست محمد قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ان صحابہ کرام کا ہے جنہوں نے حضور پر کلمہ پڑھا ہجرت سے پہلے۔ دوسرے نمبر پر وہ صحابہ کرام جنہوں نے حضور پر کلمہ پڑھا ہجرت کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے۔
اور تیسرے درجے پر وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے حضور پر کلمہ پڑھا فتح مکہ کے دن یا فتح مکہ کے بعد۔ اب یہ بات مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پہلے درجے کے صحابی ہیں، حضرت امیر معاویہ تیسرے درجے کے صحابی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جتنے بھی فضائل ہوں، جتنے بھی آپ کی عظمت اور شان ہو، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت علی کا مقام بہت بلند ہے۔ میں آپ کی خدمت میں کہنا چاہوں گا، ہمارے رئیس المناظرین حضرت علامہ عبدالستار توسوی، اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، علامہ عبدالستار توسوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10 معاویہ ایک طرف ہوں، اکیلے علی رضی اللہ عنہ کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت علی کا مقام بہت بلند ہے، حضرت علی کے فضائل بہت زیادہ ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہیں زیادہ ہے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ نبی کے صحابی ہیں، نبی کے تربیت یافتہ شاگرد ہیں، معتمد شاگرد ہیں، اس لیے قیامت تک آنے والے اولیاء، اتقیاء، صلحاء، محدثین و مفسرین یہ سارے کے سارے مل کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں میرے بعد میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ غرضہ، غرضہ اس جگہ کو کہتے ہیں، اس ہدف کو کہتے ہیں جہاں پر تیر چلائے جاتے ہیں۔ میرے صحابہ پر تنقید کے نشانے نہ چلانا، میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا، اللہ کے نبی نے خدا کا واسطہ دیا تھا۔ حدیث مبارک کے مطابق اصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، اگر کوئی ستاروں کی طرف منہ کر کے تھوکے گا وہ تھوک اوپر نہیں جائے گی، اس کے منہ پر گرے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے فضائل ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں، وہ خوش نصیب انسان ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے رسول نے دعا کی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اٹھائیے مسند احمد کو، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، یا اللہ میرے معاویہ کو علم کتاب عطا کر، علم حساب عطا کر، دنیا اور آخرت میں عذاب سے محفوظ رکھ۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا ہے۔ آج کسی کا باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، اس کی اولاد بڑی ناز کرتی ہے، یار میرے لیے میرے والدین نے دعا کی ہے۔ اگر کوئی استاد شاگرد کے لیے دعا کرے، شاگرد استاد کی دعا پر فخر کرتا ہے۔ کوئی ولی، کوئی پیر اپنے مرید کو دعا دے تو مرید بڑا اعزاز سمجھتا ہے۔ زہے مقدر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی عظمت کے کیا کہنے کہ جن کے لیے دعا خود امام الانبیاء فرما رہے ہیں، حضور دعا فرما رہے ہیں۔ میری دعا، ہمارے والدین کی دعا قبول ہے یا نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ استاد کی دعا شاگرد کے حق میں قبول ہے یا نہیں کوئی گارنٹی نہیں۔ پیر کی دعا مرید کے حق میں قبول ہے یا نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن امام الانبیاء وہ ہیں جن کی دعا قبول ہی قبول ہے۔ امام الانبیاء کی شان یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے رسول امور شرعیہ میں اپنی مرضی سے نہیں بولتے، خدا کی مرضی سے بولتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ وہ ہیں کہ وحی والی زبان آپ کے لیے دعا فرما رہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہے ان کا مقام و مرتبہ، کیا ہی فضیلتیں ہیں ان حضرات کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول کی دوسری دعا ہے، ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہد بہ، اے اللہ میرے معاویہ کو ہدایت یافتہ اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یہ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی ہے حضرت امیر معاویہ کے حق میں۔ بعض لوگ خود نیک عمل کرتے ہیں، دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچاتے، بعض دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، خود نیک عمل نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، یا اللہ میرے معاویہ کو خود بھی ہدایت یافتہ بنا اور لوگوں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اور اسی طرح بخاری شریف میں ہے،
اللہ کے رسول نے فرمایا ایک اسلامی لشکر ہوگا جو سمندر میں جہاد کرے گا، ان پر جنت واجب ہے۔ سب سے پہلے جس نے بحری بیڑیے کو تیار کیا، سمندر میں کفار سے جہاد کیا، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے۔ تو یہ خواب کی تعبیر بنے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اور ایک اور نقطہ بھی یاد رکھیں، اللہ نے تورات اتاری، اللہ نے انجیل اتاری، اللہ نے زبور اتاری، یہ تینوں کتابیں لکھی لکھائی اتاری ہے۔ زبور بھی لکھی ہوئی آئی، انجیل بھی لکھی ہوئی آئی، اور اسی طرح تورات بھی لکھی ہوئی آئی، اس لیے کہ اللہ کو اپنے نبی پر تو اعتماد تھا، لیکن شاید نبی کے ساتھیوں پر اعتماد نہیں تھا۔ اللہ کے رسول پر اللہ کو اعتماد تھا۔ اللہ نے قرآن لکھا ہوا نہیں اتارا، اس لیے کہ اللہ کو نبی کی زبان پر بھی اعتماد تھا، نبی کے شاگردوں کے قلم پر بھی اعتماد تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو کاتب وحی ہیں، جو قرآن کریم کو لکھنے والے ہیں۔ اور اسی طرح ابن عساکر میں ہے کہ قرآن کریم کی جو سردار آیت ہے، آیت الکرسی، یہ حضرت امیر معاویہ نے لکھی ہے۔ اگر کوئی اس کو تسلیم نہ بھی کرے تو بابا اللہ کے رسول نے اپنے خطوط حضرت امیر معاویہ سے لکھوائے ہیں۔ اگر امیر معاویہ بے اعتماد تھے نعوذ باللہ، ان پر رسول کو اعتماد نہیں تھا، آج میں اپنی چیز لکھوانے کے لیے غیر ذمہ دار آدمی کو نہیں چنتا، اس کا انتخاب نہیں کرتا، بے اعتماد ساتھی کو نہیں بلاتا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام میں سے حضرت امیر معاویہ کو بلا کر اپنے خطوط لکھوائے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے فضائل کے مالک ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 چیزیں حضرت امیر معاویہ کے پاس تھی۔ ایک اللہ کے نبی کا مبارک کرتا، اور دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی کے مبارک بال، تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی کے مبارک ناخن، یہ حضرت امیر معاویہ کے پاس تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ جب آپ مجھے کفن دینا، مجھے قبر کے حوالے کرنا، تو یہ اللہ کے نبی کا مبارک کرتا میرے اوپر رکھ دینا، اور یہ ناخن اور یہ بال میرے اوپر رکھ دینا، انشاءاللہ اللہ سے کامل امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیں گے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، فیض یزدانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کریں، جس گھوڑے پر سوار ہوں اور اس گھوڑے سے مٹی اٹھے میری دستار پر آ جائے تو کل قیامت کے روز مجھے اپنے اعمال کا کوئی سہارا نہیں ہے، بس یہی دستار اٹھا کے اللہ کی خدمت میں پیش کر دوں گا کہ یہ آپ کے امیر معاویہ کے گھوڑوں پر، جس گھوڑے پر انہوں نے جہاد کیا تھا، یہ وہ مٹی ہے۔ اللہ سے کامل امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی میری بخشش فرما دیں گے، میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ تو ان بزرگوں کا حال ہے۔ بہت بڑے محدث ہیں عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ۔ کسی نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ کا مقام زیادہ ہے یا عمر بن عبدالعزیز کا مقام زیادہ ہے؟ تو عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ حضرت امیر معاویہ نے جن گھوڑوں پر سوار ہو کر جہاد کیا، ان سے جو مٹی اٹھی اور مٹی وہ دھول بن کر گھوڑے کے ناک میں چلی گئی، اس ناک کی جو میل ہے عمر بن عبدالعزیز اس میل کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ صحابہ کا مقام بہت بلند ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام بہت بلند ہے۔ تو میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل، آپ کی عظمت، آپ کا مقام و مرتبہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان حضرات کا ذکر خیر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حق سچ امت کے سامنے دین اسلام کا صحیح نقشہ، دین اسلام کی صحیح تصویر امت کے آگے بیان کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔